بیماری جو ہے ہمارے مذہبی طبقے میں پیدا ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرض کے نام پر بھیک مانگتے ہیں. قرض، اب ظاہر بات ہے قرض مانگنے میں تو کوئی ان کو رکاوٹ نہیں ہے قرض مانگنے میں، لیکن پتہ ہے کہ ہم نہیں دے سکتے، واپس کر نہیں سکتے، ہمارے وسائل ہے ہی نہیں. تو قرض تو لینا چاہیے آدمی کو اسی حساب سے جس کے بارے میں اسے اندازہ ہو کہ میرے وسائل ہے کہ میں لوٹا دوں گا، اور یہ نیت اس کی ہونی لازم ہے. ورنہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، وہ ان کو ایک دو مرتبہ وہ صاحب یاد دلائیں گے، پھر کہیں گے ٹھیک ہے بھائی یہ دینی شخصیت ہے تو چھوڑو، معاف کرو. تو یہ قرض کے نام پر بھیک مانگنا جو ہے یہ بہت غلط ہے. البتہ قرض لیا جا سکتا ہے، قرض حسنہ ہے، لیکن اس کی نیت ادائیگی کی پختہ ہونی چاہیے، اور اسی درجے میں قرض لیا جائے جتنی کہ واپسی کی ادائیگی کے لیے کم سے کم جو حالات ظاہر ہیں اس کے اعتبار سے معلوم ہو کہ ہم یہ واپس کر سکیں. یہ میں نے مثال دی ہے قرآن مجید میں. اب دیکھیے آپ نے یہاں دیکھا رات کی نماز کا ذکر آیا، فرض نمازوں کا ذکر نہیں آیا، کیونکہ یہ اصل میں اس بلندتر شخصیت کے نقوش ہیں. ایک ہے عام سطح مسلمانوں کی، اس کے اعتبار سے تو نماز پنجگانہ جو ہے اصل اہمیت اس کی ہے، فرض نماز وہ ہے. کوئی نفل نماز جو ہے وہ اس کا مداوع میں تلافی نہیں کر سکتے. آپ ساری رات جاگتے رہیں لیکن فرض نماز نہ پڑھیں، فجر کے وقت سو جائے تو وہ آپ کا ساری رات کا جاگنا زیرو ہو جائے گا. اور دوسری طرف فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھی اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھی، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا. تو فرض میں اور نفل کے اندر یہ فرق جو ہے پیش نظر رہنا چاہیے. تو یہاں فرض کا ذکر نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ہے. یہاں تو وہ بلندتر شخصیت جو ہے، میچور شخصیت، جس کے لیے ایک لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. کسی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کا حسن. وہ جیسے ہم نے حدیث جبرائیل میں پڑھا، اسلام ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے. جس شخص نے اپنے دین کو خوبصورت بنا دیا، اس کا اسلام اب دل ربا ہے، اس کا اسلام جو ہے دل میں کھب جانے والا ہے. وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ہے در حقیقت موضوع اس کا، اس کے اعتبار سے رات کی نماز ہے. اب جو حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں ضمن میں، ان میں پہلی حدیث جو ہے یہ متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اس میں حضور نے 3 اوصاف بیان کیا. یہ وہی میچور شخصیت، وہ جس کے اندر حسن ادب بھی پیدا ہو چکا ہے، مہذب ہے، شائستہ ہے. اس کے اوصاف: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، اسے یا تو کوئی اچھی بات زبان سے نکالنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے. یہ بے تکی باتیں کرنا، خام خواہ کا استہزاء اور مذاق ہو رہا ہے اور قہقہے ہو رہے ہیں، گپ بازی ہو رہی ہے، یا تال و تشریح ہو رہی ہے، یا استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر ہو رہا ہے، یا جھوٹ بولا جا رہا ہے. یہ چیزیں جو ہے یہ پھر اس سطح کی شخصیت کو زیب نہیں دیتی. خاموشی کے اندر خود ایک بہت بڑا انداز تکلم ہے. خاموشی بولتی ہے. بسا اوقات انسان خاموشی کے ذریعے سے زیادہ اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتا ہے. اس کی خاموشی جو ہے وہ اس کی ترجمان بن جاتی. بولے تو اچھی بات کہو، اچھی بات کہو، نصیحت کی بات کرو، لوگوں کی خیر خواہی کی بات کرو، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو،
ذکر اللہ کرو، اللہ کی یاد کرو. یہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، یہ بولنے کی صلاحیت جو ہے، یہ میں نے بعض مواقع پر پہلے بھی بیان کیا ہے، یہ ٹاپ موسٹ صلاحیت ہے انسان کی. آپ کو معلوم ہے بہت سی ہماری صلاحیتیں ایسی ہیں جن میں حیوان ہم سے بہت آگے ہیں. اب سماعت اور بصارت بہت بڑی چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، لیکن بہت سے حیوانات جو ہیں ان کی سماعت ہم سے بہت آگے، بہت آگے، بہت آگے. خاص طور پر گھوڑے کی کنوتی مشہور ہے. گھوڑا سوار کو لے کے جا رہا ہے، اچانک گھوڑے کے کان کھڑے ہو گئے، معلوم ہوتا ہے کوئی اینٹینا جو ہے کھڑا ہو گیا، اسے خطرے کی آواز آ گئی ہے، سوار کو نہیں آئی. وہ سوار جو ہے گھوڑے کے کانوں کو دیکھ کر اندازہ کر لے گا کہ کوئی آس پاس کو خطرہ ہے. اسی طرح بصارت ہے، بہت سے حیوانات جو ہیں، بہت سے پرندے شکاری جو ہیں وہ بہت بلندی سے دیکھتے ہیں زمین پر پڑی ہوئی چیز کو، بہت سے جانور ایسے جو بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں. ہم تو محتاج ہیں، روشنی ہوگی تو دیکھیں گے، ورنہ تو نہیں دیکھ سکتے. تو اگرچہ سمع و بصر جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی بڑی ٹاپ کی صلاحیتیں ہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. لیکن یہ حیوانات میں بھی ہیں، اور حیوانات میں سے بعض میں ہم سے زیادہ ہے. لیکن ایک جو صلاحیت ہے وہ نطق ہے، حیوان ناطق، گفتگو کرنے والا، اظہار ما فی الضمیر کرنے والا. اور اس کے دو پہلو ہیں، دوسرے کا کلام کو سمجھنا اور پھر اپنے ما فی الضمیر کو ظاہر کرنا. یہ دونوں پہلو سپیچ کے ہیں. جب ہم فزیولوجی پڑھتے تھے میڈیکل کی تعلیم کے دوران میں، تو یہ اصل میں دونوں حصے جو ہیں وہ ایک ہی پروسیس کا کہ دو پہلو ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے تھے کہیں، آپ کے پاؤں میں، آپ کی کسی جسم کے حصے میں چیونٹی نے کاٹا، تو ایک دم جو ہے آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ کاٹا ہے تو ہاتھ ہلے گا. اس میں آپ کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ ریفلیکس ایکشن کہلاتا ہے کہ وہاں سے سینسیشن پاس ہوئی ہے اور دماغ میں پہنچی ہے. دماغ میں اسے انٹرپریٹ کیا گیا ہے کہ کوئی موذی شے ہے اس وقت میرے جسم کے فلاں حصے سے چمٹی ہوئی ہے، وہاں سے آرڈر آیا ہے، تب وہ مسلز موو کرتے ہیں، ورنہ مسلز تو موو نہیں کر سکتے. وہ سینٹرل نروس سسٹم درمیان میں آئے گا کہ پہلے سینسری حصہ آیا، اس سے احساس ہوا، ادراک ہوا، اس کے بعد اس کو موٹر فنکشن جو ہے وہ جو مسل آپ کے ہیں انہیں حکم دیا گیا، انہوں نے عمل کیا. اسی طرح ایک کلام آپ نے سنا، اس کو انٹرپریٹ کیا، پھر یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو ہے آپ نے اس کو بیان کیا. یہ دونوں سپیچ سینٹر کہلاتے ہیں برین کے اندر. اور سب سے بڑا جو برین کے اندر جو ایریا ہے ہائیسٹ لیول کے اوپر، وہ سپیچ سینٹر ہی کا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس زبان کے استعمال کے اوپر قرآن اور حدیث میں بہت زور دیا گیا. سورہ احزاب میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات وہ کرو جو بالکل سیدھی اور درست ہو، جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو. ایک بات تمہارے اندر آ گئی ہے، طبیعت کہنے کو آمادہ ہے، لیکن تول لو پہلے، تمہیں کہنے کا حق حاصل ہے. Will you be able to justify it on the day of judgment؟ جب اللہ کے حضور میں کھڑے ہوگے جسٹیفائی کر سکو گے کہ اللہ مجھے یہ کہنے کا حق تھا؟ یہ سارا حساب کرنے کے بعد زبان کھولو. قولوا قولا سدیدا. اور عجیب ہے یہ آیت، یصلح لکم اعمالکم. دو شرطیں پوری کر دو، دل میں تقوی، زبان پر کنٹرول، اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا. اس لیے کہ زبان کے اوپر کنٹرول بہت مشکل ہے، اس میں کوئی طاقت لگتی نہیں، جو منہ میں آیا بک دیا، کوئی ایفرٹ تو نہیں ہے اس میں. ذرا سا
اپنے احساسات کو ڈھیلا چھوڑ دینا ہی ہے نا. سیلف سینسر آپ نے اٹھا دیا. اب جو